بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کشمیر ڈیجیٹل کے ساتھ مسعود الرحمان عباسی مظفر آباد سے ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ جو اسٹوڈیو میں سردار عبدالرزاق خان، صدر تنظیم تاجران آزاد کشمیر موجود ہیں۔ آئیے ان سے جانتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں عوامی ایکشن کمیٹی کی مقبولیت اور تاجروں کے جو اختلافات تھے پورے آزاد کشمیر میں، وہ اس کا باعث کیا بنا اور وہ کس حد تک اب ٹھیک ہونے جا رہے ہیں۔ جی رزاق خان صاحب، آپ کا اسٹوڈیو آمد میں بہت شکریہ۔ میں آپ سے صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ نے گزشتہ 30 سال سے آزاد کشمیر کے تاجران کی قیادت کی، آیا کیا وجہ ہوئی کہ تاجروں نے گزشتہ جو الیکشن ہوئے اس پہ آپ پہ عدم اعتماد کا اظہار کیا اور جس کے بعد عوامی ایکشن کمیٹی وجود میں آئی؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا جو ٹریڈ آرگنائزیشن سے تعلق ہے وہ 91 سے ہے اور الحمدللہ میں اس کا بانی ہوں، اور اسی تنظیم کو ہم لے کے پورے شہر میں گئے۔ پھر ہم نے پورے آزاد کشمیر میں ٹریڈ آرگنائزیشن ٹریڈ آرگنائزیشن جو ہے نا، اس کے کچھ اصول تھے، کچھ ضابطے تھے اور کچھ اس کی ریکوائرمنٹ تھی اور کچھ اس کے مطالبات تھے۔ یہ سارے ہم نے ایڈریس کیے اور الحمدللہ اللہ رب العزت نے ہمیں بہت بڑی کامیابیاں دی۔ جیسا کہ آپ دیکھیں، یہ 7ویں نشست ہے، اس کے حوالے سے میں اور میری پوری ٹیم جو ہے وہ بڑی ہم نے مسلسل جدوجہد کی اور جیلیں بھی کاٹی۔ یہ جو آپ کا میڈیکل کالج ہے، اس کے حوالے سے ہم نے بڑی جدوجہد کی۔ الحاج اشرف قریشی صاحب اس وقت زندہ تھے، جن کا بعد میں مرڈر ہو گیا، وہ بھی ہماری ٹیم کا حصہ تھے، اور بھی بے شمار لوگ تھے۔ تو ٹریڈ آرگنائزیشن جو ہے وہ لیڈنگ رول میں رہی ہے ہمیشہ، لیکن اس میں جو خاص بات بتانے والی ہے کہ کوئی ایک پتھر بھی کسی جگہ پہ نہیں چلا، کوئی لاٹھی نہیں چلی، کوئی فائرنگ نہیں ہوئی۔ ہمارے اس ٹریڈ آرگنائزیشن میں 30-35 سالوں میں آج تک کا ریکارڈ ہے، اور بہت بڑے بڑے ہم نے یہ 7ویں نشست الحمدللہ اللہ پاک نے ہمیں اس کا ذریعہ بنایا، اور ساری سیاسی قیادت جو ہے ہمارے بیک پہ کھڑی ہو گئی۔ ابھی تھوڑا سا یہ ہوا کہ یہ ایشوز تو تھے آپ کے، بجلی کے، مہنگائی تھی بہت زیادہ، اور ہماری تنظیم نے پورے آزاد کشمیر کا ٹور کیا، مرکزی تنظیم تاجران نے، میں خود بھی تھا اس میں۔ ہم نے پھر 8 مارچ 2023 کو ایک احتجاج رکھا۔ اس وقت تنویر الیاس صاحب وزیر اعظم آزاد کشمیر تھے۔ پورے آزاد کشمیر میں ہم نے احتجاج کیا، لیکن ہمارا احتجاج بھی پرامن رہا۔ ہم اپنے مطالبات کو لے کے کھڑے ہوتے رہے، ہم اسٹیٹ کے اگینسٹ کبھی نہیں گئے۔ ایک تو یہ سمجھنے والی بات ہے۔ حکومت سے اختلافات تھے، اسٹیٹ سے نہیں تھے۔ اسٹیٹ ہمارے لیے جو ہے وہ ماں کا درجہ رکھتی تھی، اس کی عزت اور توقیر کو ہم نے ہمیشہ جو ہے بلند کیا ہے، اسے ڈاؤن نہیں کیا۔ اب اچانک سے ایکشن کمیٹی پریس کانفرنس کرتی ہے، اس میں کافی سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کچھ مسلم کانفرنس کے لوگ بھی تھے، اسٹوڈنٹ بھی تھے۔ تو انہوں نے اناؤنس کر دیا 31 اگست 2024 کہ ہم نے یہ اس ایشو پہ جو ہے ہم نے جو ہے احتجاج کرنا ہے، شٹر ڈاؤن کرنا ہے مظفر آباد ڈویژن میں۔ تو پھر ساتھ ہی پونچھ ڈویژن والوں نے الگ اپنا کر دیا، انہوں نے 5 ستمبر رکھ دیا 2024۔ اور پونچھ والوں کے پاس بھی میں گیا، عمر نذیر کشمیری صاحب جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی جنہوں نے دھرنا دیا، وہ ہماری ٹیم کا حصہ تھے، لیکن ان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ نہ بن سکی۔ ہم نے کہا جی ہمارا جو ڈومین ہے وہ اس لیمٹ تک ہے، اس سے اگلی لیمٹ ہماری نہیں ہے۔ اگلی لیمٹ کے لیے سیاسی جماعتیں ہیں، آپ کے نظریات کی اپنی تنظیمیں موجود ہیں، اس پلیٹ فارم پہ آپ جو مرضی کریں۔ آپ خود مختار کشمیر کی بات کریں، علاقے پاکستان کی بات کریں، وہ آپ کا اپنا ایک معافی ضمیر ہے۔ ہمارا تھوڑا سا غیر سیاسی پلیٹ فارم ہے، ہم اس پہ سیاست کو لے کے نہیں آئیں گے، اس میں جو ہے اشتعال پھیلے گا، اختلافات ہو جائیں گے اور ہم آپس میں تقسیم ہو جائیں گے۔ یہ ہماری طرف سے اوپن بیان آیا۔ اس پریس کلب میں ہم نے پورے آزاد کشمیر کی تاجر برادری کو اکٹھا کیا اور ہم نے کہا کہ 31 کی ہم سے مشاورت نہیں ہوئی۔ ہم نے بڑا دل کیا، کیونکہ ہم بڑے ہیں، عمر میں بھی بڑے ہیں اور پرانے ہیں، اور ہم نے اپنی پوری ٹیم کو کہا جی کہ ابھی ہم اگر تقسیم ہوں گے۔ پونچھ والے کچھ دوست یہاں میرے پاس آئے، انہوں نے پاکستان ہوٹل میں مجھ سے میٹنگ کی کہ نہیں آپ الگ کریں۔ میں نے کہا نہیں، پہلے ہی ہم تقسیم ہو جائیں گے، کوئی نہیں، ہم چہروں کو نہیں دیکھتے، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا ایشو کیا ہے۔ پھر 5 ستمبر کو بھی ہم نے میرپور ڈویژن اور پونچھ ڈویژن میں بھرپور کردار ادا کیا۔ ہماری بہت تکڑی تنظیم ہے الحمدللہ۔ میں تھوڑا سا اسی طرف آ رہا ہوں۔ اچانک سے اعلان ہو گیا جی مظفر آباد میں جی ایکشن کمیٹیاں بنیں گی، ہمیں کسی نے نہیں پوچھا۔ وہ ہم سے بالا جو مظفر آباد میں ہماری جو دوسری ٹیم تھی،
انہوں نے ان کو گٹھا کیا. مرکز میں بھی ہمارے ان سے تھوڑے اختلافات شروع ہو گئے تھے, کیونکہ جو کچھ وہ کہہ رہے تھے وہ ہم نہیں سمجھ رہے تھے کہ تاجروں کا یہ معاملہ ہی نہیں ہے. ایک مخصوص جو ہے سوچ کو وہ پروان دینا چاہ رہے تھے پورے آزاد کشمیر میں. کوٹلی سے اسی سوچ کے لوگوں کو انہوں نے اپنے ساتھ ملایا, ڈوڈیال سے اسی سوچ کے لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا, مظفر آباد سے بھی اسی سوچ کے لوگوں کو انہوں نے اپنے ساتھ ملایا. ہمارا یہ اختلافات تھا کہ تاجر الگ رہیں, جو ایکشن کمیٹیاں ہیں, باقی سول سوسائٹی ہے, وہ اپنا الگ کردار ادا کرے. کیونکہ جب ہم مکس ہو جائیں گے تو اس کا آپ نے دیکھا 21 اگست کو میں نے اپنا اعلان کیا کہ ہم اپر اڈے میں احتجاج کریں گے. ہم نے پرامن احتجاج کیا, اور نیچے جو بینک روڈ پہ ہوا آپ کو بھی پتہ ہے نا کتنی مار کٹائی ہوگی, جگ ہسائی ہوگی. ایک طرف نعرے چل رہے تھے کشمیر بنے گا پاکستان, دوسری طرف چل رہے تھے کہ کشمیر بنے گا خود مختار. تو یہ چیزیں جو ہے ہمارے اتحاد کے لیے خطرہ تھی. جو اصل ٹارگٹ تھا ہمارا, جو ہمارے لیے تھا ٹارگٹ, بجلی سستی کروانا, آٹے کے اوپر سبسڈی پہلے بھی تھی, اس کو اور مزید بہتر کرنا, اور ایشو تھے. ایک میرپور کا پل تھا, وہ الحمدللہ بننے جا رہا ہے. اس طرح کی چیزیں تھیں ہماری سنجیدہ ہماری کوشش. رزاق خان صاحب, آٹے کی سبسڈی اور بجلی تو انہوں نے سستی کروائی. آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ مخصوص سوچ کو پروان چڑھا رہے تھے. آخر وہ کون سی سوچ ہے جس کی وجہ سے جس کو وہ پروان چڑھا رہے تھے؟ اور پرائم منسٹر آزاد کشمیر نے بھی کہا کہ کچھ لوگ یہاں فنڈڈ ہیں. آپ اس بارے میں ہمیں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں, جو آٹا اور بجلی تھی نا, یہ تو سب کا ایشو تھا. ایشو انہوں نے اچھا پکڑ لیا. ایشو کے بیچ میں انہوں نے جو ہے سیاست بازی کی. کامیاب ہوئے بظاہر نا, میں سمجھتا ہوں فلاپ ہو گئے. دیکھیں کل یہ 4 بچوں کا حساب نہیں دینا پڑے گا آپ کو, 3 مظفر آباد میں, ایک ادھر. وہ کسی ماں کا بچہ نہیں تھا, انتظامیہ کی وجہ سے نہیں, وہ ان کی اس کا پروف موجود ہے. سوشل میڈیا پہ جھوٹ کا سہارا لیا گیا ہے, غلط بیانی کا سہارا لیا گیا ہے. اچھا مجھے ایک بات بتائیں سر, FC آ رہی ہے, PC آ رہی ہے, آپ کی فوج آلریڈی موجود ہے نا, پاکستان کی فوج یہاں موجود ہے نا, بہت بڑے پیمانے پہ ہے. آپ کے بارڈروں پہ وہ فوج نہ ہو تو پھر تو انڈیا اندر گھس آئے. یہ کون سی بات تھی کہ FC آ رہی ہے, PC آ رہی ہے؟ البتہ تھوڑا سا ہماری حکومت کا بھی اس میں جو ہے فیلئر ہے. کچھ چیزوں کو انہوں نے میرے خیال میں بہت ہی نان سیریس لیا, ان کو سیریس لینا چاہیے تھا. دیکھیں ریاست اور اسٹیٹ ہمارے لیے نمبر 1 ہے. میں پاپولر ہونے کے لیے کر رہا ہوں سارا کچھ, میں گالیاں دے رہا ہوں, میں پاپولر ہو جاؤں گا. ہم نے گرامر پڑھی ہوئی ہے نا کہ اس میں جو اسم اعظم ہے وہ کیا ہے, کسی کو برا بلا کہیں گے تو آپ پاپولر ہو جائیں گے, آپ اپنی ID کو بوسٹ کرائیں گے, لوگوں سے شیئر کرائیں گے. اوورسیز پاکستانی آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں, مالی سپورٹ بھی کر رہے ہیں. جو آپ نے سوال کیا, دیکھیں میرے پاس تو کوئی ایسا میکینزم نہیں ہے کہ میں کہوں, لیکن ایک بات تو میں کہوں گا کہ یہ پیسے کدھر آ رہے ہیں. میں ابھی رکشے پہ ہوں 500 روپے دے کے, اور میں سوچ رہا ہوں یہ 500 مجھے نہیں خرچ کرنا چاہیے تھا اپر چھتر. ٹھیک ہے, کاروباری آدمی ہے, اس کی لمیٹڈ ایک وسائل ہے, تو یہ وسائل کہاں سے آ رہے ہیں؟ ایک اور بات بھی تھی اس میں مسعود بھائی. اچھا میں شروع میں بھول گیا تھا, آپ کے ڈیجیٹل جو کشمیر ڈیجیٹل چینل ہے, اس کو مبارکباد بھی میں دینا چاہ رہا ہوں, اور آپ دوستوں نے بہت ہی خوبصورت کاوش کی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جی آپ بات کریں. جو حکومت تھی نا, اس کے جو اینٹی لوگ تھے نا, وہ سارے پیچھے آ گئے. میں یہی سوال آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ آپ کا جو پلیٹ فارم تھا وہ غیر سیاسی تھا. اب حالانکہ دیکھا جائے تو اس میں بھی تو سارے تاجر تھے, یہ کیسے سیاسی ہو گئے؟ ان لوگوں کے ساتھ بھی تو دیکھیں نا, یہ لاسٹ جو احتجاج تھا جس پہ کوالا اور اپنا برارکوٹ انہوں نے بند کیا, ساری PTI تھی. PTI کے پریزیڈنٹ صاحب نے اوپن اعلان کیا. انہوں نے اپنی سیاست کے لیے یہ اعلان کیا, مجھے پسند نہیں آیا. سنجیدہ آدمی ہیں نیازی صاحب, بڑے آدمی ہیں, ان کو ریاست کے ساتھ اس طرح کا کھلواڑ کرنے کی اجازت کسی کو بھی نہیں دینی چاہیے. وہ سابقہ وزیر اعظم ہے. میں اٹھ کے کہوں جی کہ میں یہ راستہ بند کروں گا, اس کا میسج تو ہم نے آپ تو تحریک انصاف میں تھے, ابھی بھی ہوں, خاموش ہوں. اپنے صدر کو سمجھا نہیں سکتے سے یا کہ میرا رابطہ نہیں ہے ان سے. میں ٹریڈ آرگنائزیشن آزاد کشمیر کا پریزیڈنٹ ہوں, میرا رابطہ نہیں ان سے. سامنے کبھی آتے ہیں, میرے گھر ایک دفعہ تشریف لائے تھے. اچھے آدمی ہیں, شریف آدمی ہیں, لیکن اچھی اور شریف ہونا الگ چیز ہے. آپ نے اپنی سیاست کے لیے ریاست کو سٹیک پہ لگا دیا, یہ بڑی زیادتی بنی بات ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس ساری جو تحریک تھی عوامی ایکشن کمیٹی کے, اس کے پیچھے تحریک انصاف بھی کھڑی ہے؟ اور بھی بہت سارے لوگ, یہ جو انتشار یہ دوسرا بہت سارے لوگ. اس دفعہ تو کھل کے کھڑی ہوئی نا. اس دفعہ تو ادھر جو پترینٹ والا ایریا ہے وہاں میں گیا ہوں جنازوں پہ, تو وہاں انہوں نے کہا جی ہم نے تو PTI کے چکر میں یہ کیا ہے, یہ زیادتی ہے.
پھر اس کے علاوہ پہلے ان کے پیچھے کچھ انوار صاحب کے جو مخالفین تھے سیاسی، جن کو ان سے کچھ ایشو تھا، وہ سارے کھڑے تھے. انہوں نے سنا ہے کہ خاصی فنڈنگ کی ہے، تو فنڈنگ کے بغیر تو اتنے بڑے معاملات نہیں چل سکتے. نہیں، یہ بھی تو کہا جا رہا ہے کہ انوار صاحب نے خود ان کو فری ہینڈ دیا. جیسے ڈڈیال میں ایک جو اضلاعی انتظامیہ کا اسسٹنٹ کمشنر ہے، اس کو مارا گیا. آگے راولہ کوٹ پونوی ڈویژن میں گاڑیاں جلائی گئی، پولیس والوں کو مارا گیا. مظفر آباد میں بھی ایسا ہوا، اور اس میں کوالہ میں بھی ایسا ہوا. کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں انوار حکومت نے ان کو فری ہینڈ دیا تھا. آپ کیا سمجھتے ہیں اس بارے میں؟ دیکھیں، اس میں میرے خیال میں انوار حکومت صاحب کے حوالے سے میں نے جو بات کہی ہے نا کہ ان کا بھی اس میں کوئی قصور ہے، ان کا فیلئر ہے، اور یہ فیلئر ہے. اور ہمارے جو یہاں سسٹم کو چلانے والے ادارے ہیں، انہیں جو ہے ری وزٹ کرنا چاہیے اپنی ساری پالیسیوں کا، کیونکہ ہم اسٹیٹ کے مخلص ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ عوامی ایکشن کمیٹی اپنے مینڈیٹ سے تجاوز کر رہی ہے؟ بہت زیادہ. ان کو یہ اختیار کس نے دیا؟ نہیں، لیکن جو لوگوں کے مسائل تھے وہ سیاسی بھی حل نہیں کر رہے. مسائل انہوں نے اکیلے تو نہیں حل کیے نا. اس میں دیکھیں نا، ہم بھی تھے، ہماری تنظیم بھی تھی، اور دونوں شٹر ڈاؤن میں ہم شامل تھے. سول سوسائٹی اس میں شامل تھی، بہت سارے لوگ تھے. نہیں، وہ تو کہہ رہے تھے کہ یہ رضا خان صاحب جا کے مل جاتے ہیں ان کے ساتھ. کن کے ساتھ؟ ضلعی انتظامیہ یا حکومت کے ساتھ مل جاتے ہیں. کبھی نہیں. کل کی میری اسٹیٹمنٹ دیکھیں، ہمیشہ ایشوز کی سیاست میں کرتا ہوں. موٹر سائیکلوں کے حوالے سے ماضی ان کا کبھی بھی انہوں نے اس حوالے اتنی بڑی تحریک چلائی نہیں. جب بھی چلی، مظفر آباد شہر یا آزاد کشمیر کے تاجروں کو بیچ دیا گیا. نہیں، کبھی بھی نہیں. ان کی ریٹن اسٹیٹمنٹ ہے، ایک نہیں ہے، متعدد درجنوں بار ہیں. اس بارے میں آفتہ ریکارڈ بھی کہہ چکا ہوں، میں آن دا ریکارڈ بھی کہتا ہوں. ان صاحب کو بلائیں، میرے ساتھ بٹھائیں، میں ان کے ساتھ انٹرویو کرنے کے لیے. عزیز ہیں میرے چھوٹے، ہمارا پرسنل کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن جو جینون ایشوز ہیں اس پہ ہم بات کریں گے، اور پبلک دیکھے گی، اور پبلک یاد کرے گی کہ کیا بات ہوئی ہے، کیا گفتگو ہوئی ہے. دیکھیں، بات یہ ہے کہ اپنی ذات کو یہ دیکھیں، عمر نذیر کشمیری صاحب میرے پاس آئے، ان کے ساتھ کچھ اور لوگ تھے کہ ایکشن کمیٹی آپ لیڈ کریں. میں نے کہا نو، ایکشن کمیٹی کا ایجنڈا ہی کچھ اور بن گیا نا. یہ ٹریڈرز کا ایجنڈا نہیں ہے. یہ مار کٹائی، افراتفری، ریاست کے سامنے آ کے کھڑا ہو جانا، یہ ہمارا کام نہیں ہے. لیکن ان سب کے باوجود انہوں نے اپنا جو ان کا ٹارگٹ تھا وہ تو اچیو کیا. مجھے تنویر الیاس نے اگر کوئی پیسہ دیا ہے تو میں ریکارڈ پہ لائیں، میں دوں گا. میں نے اس پہ خرچ کیے ہیں. وہ ارب پتی کھرب پتی آدمی ہیں، میں میڈیا پہ کہہ رہا ہوں. جو بھی خرچ کیے ہیں اپنی بساط کے مطابق، میں نے ان کے ساتھ. ان کے دور میں بھی آپ نے احتجاج کی کال دی تھی، بعد میں 8 مارچ کو کی ہے کال، ریکارڈ میرے پاس ابھی بھی. اس میں پورے آزاد کشمیر میں کی ہے ہم نے. اس کے بعد اپریل میں وہ چلے گئے نا سر. پھر اپریل میں نیا وزیر اعظم آ گیا، تو اس کو 2-3 مہینے دینے تھے نا. جب 2-3 مہینے دیے تو احتجاج تو ہم نے شروع کیا نا. یہ تو ہمارا سسٹم انہوں نے ہائی جیک کیا ہے نا، کیونکہ ہمیں وہ کچھ چیزیں نہیں تھی پسند. نہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پہ تاجران، جو آزاد کشمیر کے تاجران کو، ان کا اعتماد اس طرح کا نہیں تھا. اعتماد ختم ہونے کے بعد عوامی ایکشن کمیٹی آئی، اور اب انہوں نے اپنا جو ٹارگٹ تھا وہ اچیو بھی کیا، اور باقی معاملات جو تھے وہ مستقبل کے لیے بھی کر رہے ہیں. دیکھیں، ان کی بھی ایک تنظیم بنی ہوئی ہے پورے آزاد کشمیر میں. مان لیجیے جی، میرے پہ اعتماد نہیں ہے، ٹھیک ہے. 5 فروری کو کیوں بھاگے تھے وہ؟ ٹھیک ہو گیا. صبح جا کے فجر کے ٹائم اسلام آباد میں انہوں نے منتیں ترلے کر کے نوٹیفیکیشن کرایا، اس میں بجلی کا ذکر ہی نہیں ہے. جان چھڑائی انہوں نے 4 فروری کی رات اور 5 فروری کی صبح فجر کے ٹائم. وہ ہم ہی کھڑے ہوئے نا کہ یہ 5 فروری والا جو ہے، پوری دنیا کے لوگ ہمارے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں کشمیریوں کے ساتھ، تو ہم اس دن احتجاج کریں. اس بار کیا ہوا؟ یو ٹرن لیا انہوں نے نا. پڑھا لکھا ہوا کسی نے لا کے دیا اور پڑھ لیا کہ 5 فروری منائیں گے. میں آپ کی بات کو کاٹ بھی رہا ہوں، چونکہ ہمارے وقت کی قلت ہوتی ہے. انشاءاللہ دوبارہ سے ہم لوگ اس پہ سیر اصل گفتگو بھی کریں گے. ناظرین، آزاد کشمیر میں تاجر جو پلیٹ فارم تاجروں کا ہے وہ غیر سیاسی ہونا چاہیے. تاجروں کے پلیٹ فارم سے سیاست کرنا ٹھیک نہیں. مظفر آباد کے دارالحکومت میں جو ایک عوامی ایکشن کمیٹی کی تحریک چلی تھی، اس میں جو بچے شہید ہوئے ان کا حساب بھی ان کو دینا پڑے گا. عوامی ایکشن کمیٹی اپنے مقاصد میں کامیاب تو ہونے جا رہی ہے، لیکن وہ ریاست کے سامنے کھڑی ہے. ریاست ہماری ماں ہے. ریاست کے سامنے کھڑا ہونا کسی بھی فرد کا کام نہیں ہے. مصطفی رحمان عباسی کو کشمیر ڈیجیٹل سے کے اسٹوڈیو سے دیجیے اجازت. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو.